ابھی صرف 24 گھنٹے نہیں گزرے کہ ہم نے پچھلے ویلاگ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کس طرح شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک بدتمیزی کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. میری اس وقت شاہ زیب سے بات نہیں ہو سکی تھی. میں نے اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو تو میں نے دے دیا. میرے خیال میں اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں تو وہ کلپ جو ہے وہ آپ پچھلے ویلاگ میں جا کے دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر اپنی کیا رائے دی ہے. لیکن بعد میں مجھے شاہ زیب کا میسج آیا اور انہوں نے یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں کہ وہ کینیڈا کے اندر ہیں اور یہ بیسکلی یہ واقعہ جو ہے یہ کینیڈا کے اندر پیش آیا ہے اور جمعرات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے. مطلب یہ پچھلے ہفتے کو جمعرات کا یہ واقعہ ہے. انہوں نے مجھے بتایا اس کے بارے میں. تو یہ جمعرات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ شاہ زیب اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی لیگل ایکشن لے رہے ہیں یا نہیں لے رہے یا انہوں نے پولیس کو رپورٹ کیا یا نہیں کیا. لیکن بہرحال یہ کینیڈا کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے. خیر پاکستان کے اندر ان کو بھی پتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کی حرکت کریں تو پھر کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ. لیکن شاید اسی لیے یہ فوراً لونڈے لپاڑے ہیں. یہ ایک دیسی لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں نا, یہ فوراً لونڈے لپاڑے ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ پرابلم جو ہے وہ صرف کسی ایک جماعت تک محدود نہیں ہے. بہت سے جماعتوں کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں. لیکن بات صرف لونڈے لپاڑوں کی حد تک نہیں, چند سیاستدانوں کے ساتھ بھی جو ہے یہ پرابلم ہے. آج آزاد کشمیر کے حوالے سے جو ہے ان کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے بالآخر اس کے اوپر ووٹنگ ہو گئی. بڑے ہفتوں سے جو ہے اس کے اوپر انتظار کیا جا رہا تھا اور الٹیمیٹلی ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہوئی ہے. اور اس کی کامیابی کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر کی اسمبلی نے نئے وزیر اعظم کا انتخاب بھی جو ہے وہ کر لیا ہے. تو اس انتخاب کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں راٹھور صاحب انہیں نئے وزیر اعظم کے طور پہ آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے انہوں نے منتخب کر لیا ہے. اور چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ اب پاکستان کے جو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اب نہیں رہے ہیں اور راجہ فیصل ممتاز راٹھور جو ہیں وہ نئے قائد ایوان جو ہے وہ منتخب ہو گئے ہیں. 36 ارکان اسمبلی نے فیصل ممتاز راٹھور کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیا ہے اور مخالفت میں 2 ووٹ آئے ہیں. ہاتھ کھڑے کر کے جو ہے وہ رائے شماری کے اندر جو ہے وہ حصہ لیا گیا اور ترجمان پاکستان تحریک انصاف نے کے مطابق اگر پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب اراکین اسمبلی نے عدم اعتماد میں ووٹ دیا تو ان کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ کی جائے گی. انہوں نے کہا مسلم لیگ نون نے تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو ووٹ دیا, تاہم ان کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت حکومت کا حصہ نہیں بنے گی بلکہ وہ اپوزیشن بینچوں کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے گی. یہ ایک کلپ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرنا چاہوں گا. یہ راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں جو سابق وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے. مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, بزرگ ہیں, ایج زیادہ ہو چکی ہے. یہ وہاں پہ جب آئے ایکچولی اس ووٹنگ پروسیس میں حصہ لینے کے لیے تو ایک جرنلسٹ نے جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ جی آج آپ ووٹ ڈالنے آئے ہیں, ووٹ ڈالیں گے آج آپ؟ تو بڑے غصے میں آ کے انہوں نے اس صحافی کا موبائل ہی جو ہے وہ جھٹک دیا اور انہوں نے نیچے کیا کہ تم مجھ سے اجازت لے کے مجھ سے سوال کیا کرو. مجھے نہیں پتا, ایک تو یہ پرابلم جو ہے وہ لونڈے لپاڑوں کے اندر تو ہے ہی بدتمیزی کی جرنلسٹ کے ساتھ جو پرانے ہیں جن کو کئی دہائیاں ہو چکی ہیں سیاست میں. شاید ان کو بھی, ان میں سے بھی کئی جو ہیں ان کو ابھی تک سلیقہ نہیں آیا کہ جرنلسٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بات کس طرح کرنی ہے. اب میں پھر بھی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہے میں اپنے الفاظ کو بڑے محتاط طریقے سے چن رہا ہوں. لیکن آپ کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہاؤ ٹو انٹریکٹ ٹو جرنلسٹ. آپ سے ایک جرنلسٹ کویشچن کر رہا ہے, وہاں پہ آپ نہیں جواب دینا چاہ رہے, آپ کہتے ہیں نو کامنٹ. بڑا آسان طریقہ ہے, دو الفاظ آپ نے بولنے ہیں, آپ نے کہنا ہے نو کامنٹ اور اس کے بعد آپ چلے جائیے, اندر چلے جائیے, بلڈنگ میں چلے جائیے, مت آگے مزید بات کریں. بٹ دس از نو وے. یہ جو حرکت یہ جو سامنے ہے نا, دس از نو وے. میں اسی لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ وہ جو شاہ زیب والی بات بھی ہوئی تھی, بھائی آپ کو اگلے کی صحافت نہیں پسند, آپ کو اگلے کا پروگرام نہیں پسند, آپ کو کچھ بھی نہیں مطلب کرنا, آپ سمپلی اگنور کر دیں. آپ کے پاس, میں تو بڑا آسان طریقہ, میں اکثر اوقات جو ہے وہ لوگوں کو کہتا ہوں جب وہ اینکرز کے حوالے سے, جرنلسٹ کے حوالے سے کہتے ہیں جناب اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, میں کہا بھائی یہ ہے آپ کے ہاتھ میں طاقت, اس کو استعمال کیجئے, کڑچ کر کے بٹن دبائیے اور اگلا چینل دیکھ لیں. بس اتنی سی آسان سی بات ہے. آپ کو جو پسند ہے آپ وہ دیکھیے, کوئی زبردستی تو نہیں آپ کو کچھ کہہ رہا نا. ایک تو مطلب آپ نے شاہ زیب خانزادہ کا شو بھی لگانا ہے, اس نے جو بولا ہے وہ بھی دیکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس کو ٹرول کریں یا آپ اس کو ہراس کرنے کی کوشش کریں. بھائی آسان طریقہ ہے, اسٹاپ واچنگ ہم, مت دیکھیے اگر آپ کو نہیں پسند تو. لیکن اس کے اگینسٹ پوری ایک ہراسمنٹ کی پوری کیمپین چلانا یا اس کی فیملی کو جو ہے وہ ٹرول کرنا, یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف یا ایون مسلم لیگ نون بھی جو ہے یہ دونوں اس کے کلپریٹس ہیں کہ وہ یہ اس طرح کی کیمپینز جو ہیں وہ چلاتے رہے. میں پتہ نہیں اس کو میں فخر سمجھوں یا کیا کروں, ان دونوں جماعتوں نے میرے اگینسٹ ٹرینڈ چلائے ہوئے ہیں, دونوں نے, پاکستان تحریک انصاف نے بھی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی. میں ان جرنلسٹ میں سے ہوں جن کے اگینسٹ دونوں نے یہ ٹرینڈ چلائے ہیں. بٹ ہو کیئرس, آپ کرتے رہیں بیٹھ کے.
ہم اپنی صحافت کرتے رہیں گے, جو ہمیں سچ لگے گا وہ بولیں گے, بتائیں گے آپ کو کہ جناب یہ ہے, میرا کوئی کامنٹ ہوگا, ریویو ہوگا, ویسے ہی آپ کو سننے کو ملے گا. اور میرے خیال میں جو لوگ میرے پرانے ویورز ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں, بلکہ میں چاہوں گا تو آپ خود بھی اس پہ کامنٹ کیجیے گا. آپ نے جب بھی میرے ویلاگس دیکھے ہیں, مجھے جس کا جو برا لگا, کل شاہ زیب کے والے سے ایک پی ٹی آئی کے لونڈے لپڑے نے بدتمیزی کی تھی, آج یہ نون لیگ کے فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ بدتمیزی کر رہے ہیں, ہم ان کو بھی پن پوائنٹ کر رہے ہیں. ہم یہ تو نہیں کہہ رہے راجہ فاروق حیدر جو کر رہا ہے وہ بڑا صحیح ہے, نہیں, اسے بھی غلط کہا ہے. جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے نے کیا وہ بھی کہا کہ غلط ہے. سو یو نیڈ ٹو اپ گریڈ یور سیلف. یہ وہ دور چلے گئے میرے بھائی, یہ وہ ٹائم نہیں ہے. یہ آپ کے پرانے جرنلسٹ جو ہوتے تھے نا, معذرت کے ساتھ وہ بھی ہمارے سینئرز ہیں, یہ ان کے ساتھ آپ اس طرح کی بےہودہ حرکتیں کر لیتے تھے اور وہ ڈر جاتے تھے, ہائے پتہ نہیں کی ہو جائے گا, میرے اگینسٹ ٹویٹیں ہو جائیں گی, ٹرینڈ چل جائیں گے, تو پتہ نہیں کون میرے اگینسٹ ویلاگ کر دے گا. کر دے رہے ہو تاڑی ایسی تیسی جو مرضی کرنا ہے کرتے رہو. اگر آپ کی جرنلزم ٹھیک ہے اور آپ جو ہے وہ فیئر بات کر رہے ہیں, بیلنس بات کر رہے ہیں, جو سچ ہے وہ اس کو بول رہے ہیں, تو پھر پرواہ کس بات کی. سو یہ آپ لوگوں کو اپنی حرکتیں جو ہیں وہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پچھلے جو 24 گھنٹے جناب وہ پاکستان کے لیے بڑی خوشخبریاں جو ہیں وہ لے کر آئے. خوشخبریاں اس سینس میں تھی کہ ایک تو اتوار کے دن جو ہے وہ جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان جو کرکٹ میچ ہو رہا تھا, اس میں بھارت کے اندر ہی جنوبی افریقہ نے جو ہے وہ بھارت کو شکست دی. اور دوسری جانب قطر کے اندر جو ہے, ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہاں پہ ایک ٹورنامنٹ ہو رہا تھا, پاکستان شاہینز کا مقابلہ تھا بھارت کی اے ٹیم کے ساتھ. تو پاکستانی جو شاہینز ہیں انہوں نے بھارت کی اے ٹیم کو 8 وکٹ سے شکست دے دی, اور گروپ بی کے اندر جو ہے انہوں نے ٹاپ پوزیشن حاصل کر لی ہے. ایشین کرکٹ کونسل مینز ایشیا کپ رائزنگ سٹارز 2025 کے سیمی فائنل کے اندر بھی جو ہے انہوں نے جگہ بنا لی. تو واٹر سنڈے کے نام سے جو ہے وہ ایکس کے اوپر جو ہے یہ ایک ٹرینڈ جو ہے وہ چلتا رہا ہیش ٹیگ کے ساتھ, تو لوگوں نے اس کو بڑا انجوائے کیا کہ جی پچھلے 24 گھنٹے سنڈے کا دن جو ہے بڑا زبردست گزرا ہے. لیکن ایک خاتون ہے جن کے لیے ایکچولی پچھلے 24 گھنٹے جو ہیں, بلکہ میرے خیال میں پچھلے 6 گھنٹے کہنے چاہیے, 24 نہیں, پچھلے 6 گھنٹے بڑے بھاری جو ہیں وہ ثابت ہوئے ہیں, اور وہ ہیں بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد. ان کے لیے بہت بڑی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو گئی ہیں, کیونکہ ان کے خلاف عدالت کے اندر, وہاں پہ بنگلہ دیش کی عدالت کے اندر جو ہے وہ ایک مقدمہ چل رہا تھا, اور مظاہرین کے خلاف جو ان کی دور حکومت میں حکومتی کریک ڈاؤن ہوا تھا, اس کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ مقدمہ چل رہا تھا. اور اس میں ان کے اوپر جو ہے انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے انہیں سزائے موت کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی ہے. اقتدار سے بے دخلی کے بعد سے شیخ حسینہ واجد جو ہیں وہ انڈیا کے اندر, بھارت کے اندر جو ہے وہ پناہ لیے ہوئے ہیں, اور بھارت ان کو پوری طرح پروٹیکشن دے رہا ہے. وہ ظاہری بات ہے, وہ کٹ پتلی بھی انہی کی تھی, تو وہیں پہ جو ہے وہ وہاں سے فلائی کر کے اس کے بعد انڈیا چلی گئی تھیں, اور کیس انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا, جبکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آ کے جو ہے عدالت کا سامنا کریں. انہوں نے نہیں کیا, ان کی غیر حاضری میں جو ہے یہ فیصلہ سنایا گیا. ان پر گزشتہ سال طلباء کے احتجاجی مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دینے کا الزام تھا, اور اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق ان مظاہروں کے دوران 1400 افراد کی ہلاکت ہوئی. 1400 افراد جو ہے وہ ہلاک یا جاں بحق ہوئے ان مظاہروں کے اندر. اور اس سے پہلے جو ہے وہ دارالحکومت ڈھاکہ میں سینکڑوں مظاہرین جو ہے وہ جمع ہوئے تھے, اور اس دوران ڈھاکہ میں سیکیورٹی کے بڑے سخت انتظامات جو ہے وہاں پہ کیے گئے تھے. آج عدالت میں کیس کے 3 ملزمان میں سے صرف ایک موجود تھا. سابق آئی جی پولیس چودھری عبداللہ المامون, انہوں نے صحت جرم جو ہے وہ قبول کیا, اور وہ سلطانی گواہ بن گئے تھے اس کیس کے اندر. شیخ حسینہ واجد کے اوپر جو ہے وہ کئی ماہ سے جاری اس ٹرائل میں پروسیکیوشن کا دعویٰ تھا کہ شیخ حسینہ نے گزشتہ سال جولائی میں اپنی حکومت کے خلاف شروع ہونے والے مظاہروں کے دوران طاقت کا بیجا استعمال کرتے ہوئے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا, اور 1400 افراد جو ہے وہ اس میں ہلاک ہوئے, اور انہی کو جو ہے وہ ایک ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا, یہ جو فورس استعمال کی گئی تھی. اس کے علاوہ شیخ حسینہ واجد کا ایک انٹرویو کیا گیا انڈیا کے اندر, اور این ڈی ٹی وی میں آدتیہ راج کول انہوں نے جو ہے وہ ان کا انٹرویو کیا. آدتیہ راج کول جو ہے وہ را کا ایک پیٹ سمجھا جاتا ہے, انہی کا پپٹ سمجھا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے یہ ارینجمنٹ بھی جو ہے شیخ حسینہ واجد تک پہنچنا جو ہے وہ را کے بغیر ممکن نہ ہوتا. تو انڈین چینلز کے اوپر جو ہے اس کا یہ انٹرویو رن کیا گیا, اور شیخ حسینہ واجد نے جو ہے وہ نئی دلی میں کسی خفیہ ٹھکانے سے جو ہے وہ یہ انٹرویو دیا. مظاہروں کے دوران سیکیورٹی کی صورتحال اس حد تک انہوں نے کہا جی بگڑ چکی تھی کہ اپنے خاندان کی حفاظت اور مزید تشدد کو روکنے کے لیے ڈھاکہ چھوڑنا ہی میرے لیے واحد رستہ رہ گیا تھا. انہوں نے کہا اپنے وطن کو پیچھے چھوڑنا میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا, لیکن مجھے بنگلہ دیش کے عوام کی قوت برداشت اور ان کی جمہوری خواہش پر پختہ یقین ہے. موجودہ حکمران لوگ ہماری جنگ آزادی کی روح کو ختم کرنا چاہتے ہیں. بنگلہ دیش میں غیر آئینی حکومت ہے جو ووٹروں کے فیصلے کا سامنا کرنے کے خوف سے انتخابات کو جان بوجھ کر مؤخر کر رہی ہے. مجھے اس بات پر شدید شبہ ہے کہ اگر فروری میں انتخابات ہوتے بھی ہیں تو وہ محض ایک ڈھونگ ہوں گے جو اس غیر آئینی حکومت کو قانونی جواز دینے کے لیے رچایا جائے گا.
عوامی لیگ پر پابندی ہمارے ملک کے لیے خطرناک نذیر ہے جس کے ذریعے کروڑوں شہری عملاً سیاسی حق نمائندگی سے محروم ہو چکے ہیں، یہ انہوں نے فرمایا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی ایک انٹرسٹنگ خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں کے درمیان فضائی رابطے کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور تقریباً 13 سال کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ڈھاکہ اور کراچی کے درمیان جو ہے وہ ڈائریکٹ فلائٹس کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جانے لگا ہے۔ اور یہ روٹ جو ہے وہ 2012 میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے دور میں سیکیورٹی خدشات کے باعث جو ہے وہ معطل کیا گیا تھا، اور شہری ہوا بازی اور سیاحت کے مشیر شیخ بشیر الدین اس ماہ کے آخر میں، جو بنگلہ دیش کے مشیر ہیں، وہ اس ماہ کے آخر میں پاکستان کا دورہ بھی کرنے جا رہے ہیں، اور اس دورے میں وہ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی، ایئرپورٹ حکام اور کراچی کے اہم تجارتی اداروں سے تکنیکی اور عملی معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات چیت بھی کریں گے۔ تو بنگلہ دیشی ایئر لائن بیمان کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ قومی ایئر لائن ابتدائی مرحلے میں ہفتے میں 3 پروازیں ڈھاکہ سے کراچی اور کراچی سے ڈھاکہ روٹ پہ چلانے کا منصوبہ رکھتی ہیں۔ تو اچھی بات ہے، دس اے ویری گڈ ڈیولپمنٹ اگر یہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے دوبارہ ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سہیل وڑائچ صاحب کا بڑا انٹرسٹنگ کالم ہے۔ اکثر اوقات سہیل وڑائچ صاحب جو ہے وہ مجھے ان کی ایک چیز بڑی محظوظ کرتی ہے کہ وہ جانوروں کا بڑا استعمال کرتے ہیں اپنے کالمز کے اندر، اور اسی کے ذریعے آپ نے ڈیکوڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اب میں ان کے کالم کو ذرا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور اب آپ نے ڈیکوڈ کرنا ہے، اور آپ نے مجھے بتانا ہے، آئی اسپیشلی ریکویسٹنگ دس، کہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس میں یہ جو جانور جس کی بات ہو رہی ہے خرگوش کی، یہ ایکچولی کون ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اس کالم کو، میں بھی ڈیکوڈ کر رہا ہوں آپ کے، آپ نے بھی کرنا ہے۔ کالم کا عنوان ہے جی جنگل کا خرگوش۔ خرگوش کو دور دراز سے آنے والے خطرات اور اچھے حالات کی خبر سب سے پہلے مل جاتی ہے۔ جنگل کے خرگوش کے نتھنے آج کل کچھ زیادہ ہی پھڑپڑا رہے ہیں، اسے آنے والی تبدیلیوں کے سگنل ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تو فی الحال طے ہے کہ ببر شیر ہی جنگل کو چلائیں گے، مگر وہ جنگل کے پرانے اور بوسیدہ نظام سے اپسیٹ ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جنگل کی خوشحالی اور ترقی میں یہ بوسیدہ نظام ہی حائل ہے۔ شیروں اور چیتوں کی بار بار باریوں کے پیچھے جمہوریت کا گھن چکر ہے۔ جنگل میں خرگوش کو یہ الرٹ مل رہے ہیں کہ کوئی اعلان کیے یا کوئی ڈھول بجائے بغیر نظام تبدیل ہو رہا ہے۔ چین کی ترقی اور سعودی عرب کی حیرت ناک تیزی سے تبدیلیاں نئے نظام کا ماڈل بن رہی ہیں۔ ترقی میں جمہوریت رکاوٹ بنے تو اس رکاوٹ کو دور کیا جائے گا، مگر اسی نظام کے اندر سے۔ اگر عدلیہ رکاوٹ بن رہی ہے تو عدلیہ کو ختم کیے بغیر اس کے اندر اصلاحات کی جائیں گی، اور اگر سیاسی جماعتیں اور پارلیمان رکاوٹ کا ذریعہ ہیں تو اس میں بھی مداخلت کر کے اصلاح کی جائے گی۔ آزادی اظہار اور انسانی حقوق کا ایجنڈا اگر ملکی ترقی اور خوشحالی کے راستے میں رکاوٹ ہوگا تو اس رکاوٹ کو بھی اعلان کیے بغیر ہٹا دیا جائے گا۔ اصل ہدف ترقی اور خوشحالی ہے۔ اگر ہدف کے اصول میں کوئی نظام، جمہوریت، عدلیہ، پارلیمان، میڈیا یا سیاستدان حائل ہوتے ہیں تو ان کی طاقت و تقدس کی وجہ سے انہیں چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ چین، سعودی عرب میں نہ عدلیہ بے محابہ آزاد ہے، نہ سیاسی جماعتوں کو آزادی ہے کہ وہ ترقی کے راستے میں حائل ہوں، اور نہ ہی میڈیا ریاست اور حکومت کے خلاف کوئی خبر دے سکتا ہے۔ خرگوش نے ایک تازہ ہوا سے یہ بھی محسوس کیا کہ ملک میں مضبوط دفاع اور عوامی خوشحالی ہی 2 اہم ترین نکات ہیں، باقی سب تو جعلی میک اپ اور اس کے اندر جھوٹا روپ۔ خرگوش کو حسین ماضی کی یادیں بہت تنگ کرتی ہیں۔ وہ جنگل میں قلانچے بھرتا کبھی ادھر اور کبھی ادھر جاتا تھا۔ ماضی قریب میں شیر اور چیتے آپس میں مصروف پیکار تھے، مگر خرگوش آواز نکالے تنازع کی شکل میں عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹانے اور اپنی شکایت کو منتخب اداروں تک لے جانے میں آزاد تھا۔ اب خرگوش کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ سب عیاشیاں ختم ہونے والی ہیں۔ یہ جنگل ایک منظم شکل اختیار کرنے لگا ہے۔ اب جنگل کی انتظامیہ اپنی رٹ پوری طاقت سے نافذ کرے گی۔ کیا شیر اور کیا چیتا، کیا گیدڑ اور کیا خرگوش، سب جنگل کے ڈسپلن کے تابع ہوں گے۔ کوئی گندی سیاست نہیں ہوگی، بلکہ سرے سے ایسی کوئی سیاست ہی نہیں ہوگی۔ تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کے اندر جنگل کا شیر کون ہے، چیتا کون ہے، خرگوش کون ہے، خاص طور پہ خرگوش کون ہے، اور گیدڑ کون ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو ڈیکوڈ کر کے بتانا ہے، اور اس کو موجودہ جو معروضی حالات ہیں پاکستان کے، اس کے ساتھ آپ نے مجھے ٹائپ کر کے دکھانا ہے۔ میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو اندازہ کرنے والے ہیں ان کا اور میرا اندازہ کتنا میچ کرتا ہے۔ ذرا لیٹس سی، اس کے اوپر ذرا میں چیک کروں گا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جو اگلی خبر ہے اس کا اس خبر سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میں پہلے بتا دوں۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے چیئرمین اور حزب اختلاف کے سینئر رہنما محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ جی ہم ان کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ ہمارے بچوں کو ماریں۔ اگر انہوں نے کوئی اور راستہ نہیں چھوڑا تو پھر بیٹھ کر اس کا علاج کریں گے۔ ہم نے اس حکومت کو گرانا ہے، ورنہ پاکستان ڈوب رہا ہے۔ اگر ایک پارٹی کے پاس 100% اقتدار بھی ہو تو بھی ان کو اختیار نہیں کہ آئین کی بنیادی باتوں کو چھیڑیں۔ انہوں نے تو سب کچھ بدل دیا۔ اسلام آباد کی جانب کسی مارچ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، اسلام آباد آخر میں آئیں گے۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا اپوزیشن کے اندر بھی کچھ دراڑیں ہیں جن کی وجہ سے نتائج نہیں مل رہے؟
تو محمود خان اچکزئی نے اصرار کیا کہ ہم کیوں ایک دوسرے پر شک کریں، لیکن ہمارے انٹیلیجنس ادارے یہ کمال رکھتے ہیں کہ وہ ہر گھر میں گھستے ہیں، ہر پارٹی میں گھستے ہیں، اس کے باوجود وہ نتائج نہیں لا سکے جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا۔ اس کے علاوہ جو پچھلے دنوں ایک دی اکانومسٹ کا ایک جو آرٹیکل آیا تھا اوون بینٹ جونز کا، اور ایک ان کے ساتھ ایک اور مصنفہ بھی تھی ان کے ساتھ، تو اس کے اوپر جو بشرا بی بی کی بہن ہے مریم ریاض بھٹو، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے دوپٹہ نہ لینے کی بات درست نہیں، جو جادو کے الزامات لگا رہا ہے وہ ثبوت دے۔ انہوں نے کہا کہ جی دی اکانومسٹ کے آرٹیکل میں حقائق کی درستگی کے لیے پیغام بھیجا ہے، ہمارے خاندان میں کوئی جادو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بشرا بی بی کی شادی 18 سال کی عمر سے بھی پہلے ہوئی تھی۔ بانی پی ٹی آئی اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، جھوٹے الزامات پی ٹی آئی کے اندر سے پھیلائے گئے، بانی پی ٹی آئی نے بڑے بڑے فیصلے کیے، ان کے پیچھے بشرا بی بی نہیں تھی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جو ہے آگے جو ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ نصرت جاوید صاحب، انہوں نے نوائے وقت کے اندر ایک کالم لکھا ہے، اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے یہ بشرا بی بی والا، اس کے اوپر انہوں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں۔ انہوں نے کہا جی اکانومسٹ کی ایک خبر اور بھارت سے آئیں 2 تصاویر۔ انہوں نے کہا ہفتے کی صبح سے روایتی اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارموں پر ایک خبر چھائی ہوئی ہے، صحافت کو عمر تمام نظر کرنے کی بدولت میں پورے اعتماد سے مگر یہ لکھنے کو بھی مجبور ہوں کہ اگر مذکورہ کہانی کو برطانیہ کی کسی عدالت میں چیلنج کیا گیا تو فائدہ نہیں ہوگا۔ اوون نے، یہ وہ جو بیسکلی اس کے رائٹر ہیں، انہوں نے کہا اوون نے کہانی بہت مہارت سے بنی ہے، کوئی واقعہ سنانے کے بعد اس سے متعلقہ فریقین کا موقف لینے کی ہر ممکن کوشش کی، وہ مل گیا تو اسے ہو بہو بیان کر دیا۔ اکثر واقعات کے ذکر کے بعد ان سے وابستہ افراد کے نام بھی لیے گئے ہیں، اور زیادہ تر نے رابطے کے بعد تصدیقی کلمات ہی بیان کیے۔ جس خبر کا چرچا ہے اس کی تیاری تقریباً 1 برس قبل شروع ہو گئی تھی۔ مجھے شبہ ہے کہ ہفتے کے روز جو کچھ ہمارے سامنے آیا وہ محض ٹریلر ہے۔ محترمہ بشرا بھٹو پر ایک پوری کتاب لکھنے کا مواد جو ہے وہ جمع کر لیا گیا ہے۔ سو بیسکلی وہ ایک قسم کی خبر بھی دے رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ابھی تک آپ نے دی اکانومسٹ کے اس کالم کے اندر دیکھا ہے وہ ایک صرف چھوٹا سا ٹریلر ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ پوری ایک کتاب بھی آئی۔ ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ ریحام خان صاحبہ کی بھی جو ہے وہ ایک کتاب آئی تھی، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف کو زیادہ ڈینٹ نہیں کر سکی تھی، عمران خان صاحب کو بھی زیادہ ڈینٹ نہیں کر سکی تھی۔ میں فرینکلی اسپیکنگ مجھے آج بھی یاد ہے، میں بہت سے لوگوں سے اس وقت جو ہے میں نے پروگرام بھی کیا تھا ایک، جا کے لوگوں سے میری گفتگو ہوئی تھی، تو میں نے اکثر اوقات لوگوں سے پوچھا تھا جی کیا اس کتاب کے آنے کے بعد، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، کیا ہیو یو ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ووٹ فار عمران خان؟ اگر آپ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں یا سپورٹر ہیں، تو مجھے کوئی ایک بندہ نہیں ملا تھا جس نے کہا تھا کہ میں یہ کتاب پڑھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نہیں ووٹ کرنا۔ سو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اب دیکھیں اگر یہ بشرا بی بی کے متعلق اگر کوئی کتاب آتی ہے تو کیا اس سے لوگوں پہ کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ البتہ عمران خان صاحب کی بہن کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ان کے نام موجود جائیداد کی تفصیلات جو ہیں وہ عدالت میں پیش کی گئی ہیں، اور راول پنڈی کی زیادہ دہشت گردی عدالت میں علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت ہوئی، جہاں آج بھی علیمہ خان اور ان کے وکلا جو ہے وہ پیش نہیں ہوئے۔ 10ویں مرتبہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری ہوئے ہیں۔ البتہ ان کی جائیداد کی تفصیلات عدالت میں جمع کروائی گئی ہیں، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان کے پاس جناب پنجاب ریونیو بورڈ نے علیمہ خان کی جائیداد سے متعلق 38 اضلاع کے ڈی سیز کی رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں یہ جمع کروائی ہے۔ رپورٹ کے مطابق علیمہ خان کے نام ضلع بھکر میں 51 کنال 16 مرلے اراضی ہے، ٹھیک ہے 51۔ ضلع لاہور میاں موضع میر میں علیمہ خان کے نام 1 کنال 4 مرلے زمین ہے۔ موضع نورپور کمواں لاہور میں علیمہ خان کے نام 1 کنال اراضی وہاں پہ بھی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ تحصیل رائیونڈ موضع سلطان میں علیمہ خان کے نام 64 کنال 14 مرلے اراضی ہے، پوری ہاؤسنگ سوسائٹی بن جاتی ہے۔ ضلع میاں والی میں علیمہ خان کے نام 217 کنال 5 مرلے ہیں، یہاں پہ بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بن سکتی ہے، جبکہ موضع بازار شیخ پورہ میں علیمہ خان کے نام 4 کنال 13 مرلے اراضی ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب کے 4 اضلاع میں علیمہ خان کے نام کل 338 کنال اراضی جو ہے وہ ان کے نام ہے۔ اور دوران سماعت پروسیکیوٹر ظہیر شاہ نے علیمہ خان کی مسلسل غیر حاضری پر پراپرٹی سیل کرنے کی استدعا کی، اور بتایا کہ ایک عدالتی حکم پر علیمہ خان کے مختلف بینکوں میں 37 اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز ہو چکے ہیں اب تک 37۔ اور عدالت نے علیمہ خان کے ایک نجی بینک کے 15 اور دوسرے بینک کا 1 اکاؤنٹ فریز کرنے کے بھی احکامات جاری کیے، اور مزید سماعت جو ہے وہ 29 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جناب بھارت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل دویدی، انہوں نے جناب ایک دفعہ پھر پاکستان کو جو ہے وہ دھمکی لگائی ہے، اور انہوں نے نئی دلی میں چانکیہ ڈیفنس ڈائیلاگز میں کہا ہے کہ جی آپریشن سندور تو صرف ایک ٹریلر تھا جو 88 گھنٹوں میں ختم ہو گیا، ہم مستقبل میں کسی بھی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، کبھی یہ کہتے ہیں جی آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا، کبھی کہتے ہیں جی یہ ختم ہو گیا، ان کو خود بھی نہیں پتا یہ ختم کب ہوا ہے اور شروع کب ہوا ہے، میرے خیال میں ان کو آئیڈیا نہیں ہے۔
خیر انہوں نے کہا جی اگر پاکستان نے موقع دیا تو ہم اسے سکھائیں گے کہ پڑوسی ملک کے ساتھ ذمہ داری سے کیسے پیش آنا ہے. نہیں, ذمہ داری کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش ہی نہیں آئیں گے نا بھائی. اگر آپ اگلی دفعہ بارڈر کراس کریں گے تو ایسا پھینٹا پڑے گا کہ آپ کو لگ پتا جائے گا. ہم آپ کو پھر لونڈا لپڑا ہی سمجھیں گے پھر آپ کو ویسے ہی سمجھیں گے جس طرح پہلے سمجھا تھا. انہوں نے کہا جی آپریشن سے حاصل ہونے والے اسباق کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے 3 اہم نکات کی نشاندہی کی ہے. افواج کے درمیان انٹیگریشن, طویل جنگ کے لیے مناسب رسد کی فراہمی اور کمانڈ چین کے ہر درجے پر بروقت فیصلے یقینی بنانا. یہ انہوں نے کہا جی 3 ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو ظاہری بات ہے اس کا مطلب ہے کہ تینوں جگہوں کے اوپر جو ہے آپ کو فیلئر کا ہی سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ سے اب آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے ہم اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. اس بار بھی ہم نے کئی باتیں سیکھی ہیں. ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہمارے پاس فیصلے کرنے کے لیے بہت کم وقت ہوتا ہے اور ہر سطح پر بروقت فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ظاہری بات ہے ٹائم تو سیدھا نہیں دیتا ہی نہیں جب آپ کے جہاز گرا دیا تو میرا ٹائم بچتا کدھر ہے. آپ کو پتا ہے وہ ساری کاروائی جو ہے وہ 1 ڈیڑھ 2 منٹ کے اندر ہوئی تھی. اتنا صرف ٹائم بچا تھا جب ان کو پتہ لگا کہ وہ ہمارا تو جہاز جو ہے وہ اس وقت جو میزائلز ہیں وہ ہماری طرف آ رہے ہیں اور ہمارے جہاز تباہ ہونے لگے. تو ان کے پاس ریئیکشن ٹائم ہی نہیں تھا. یہ شاید اسی کا ذکر کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا ہم آج بھی نہیں کہہ سکتے کہ جنگ کتنی دیر چلے گی. اس بار ہم نے 88 گھنٹے لڑائی کی, اگلی بار یہ 4 ماہ بھی ہو سکتی ہے یا 4 سال بھی. اس لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارے پاس اتنی رسد و ہتھیار موجود ہیں. اگر نہیں تو ہمیں ابھی سے تیاری کرنا ہوگی. جب کوئی ملک ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو بڑھاوا دیتا ہے تو یہ بھارت کے لیے تشویش کا باعث بنتا ہے. بھارت ترقی کی بات کرتا ہے. اگر کوئی ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا تو ہمیں اس کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گی. جب ہم نیو نارمل کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات اور دہشت گردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. جی بالکل, ہم ایگزیکٹلی یہی بات افغانستان کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اور آپ اپنی جو بھی گندگی اور گھٹیا پن جو ہے نا وہ آپ افغانستان کے تھرو ہی پاکستان کے اندر اس وقت کر رہے ہیں. آپ یہی کام کر رہے ہیں کہ آپ دہشت گردی جو ہے افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی لیے پاکستان کا یہی موقف ہے کہ آپ کے ساتھ یا افغانستان کے ساتھ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی حرکتیں نہیں درست کریں گے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.